رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے وہ یہ کہ اس میں ایک رات ہے جو شب قدر ہے، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر ایسا مہینہ یہ آنے والا ہے جس میں نفلوں کا ثواب فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ یعنی جب نفل آپ پڑھتے ہیں تو گویا عام دنوں میں جس طرح فرض نماز کا ثواب ملتا ہے، رمضان المبارک میں نفلوں کا ثواب اتنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ سارے مل کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ عام دنوں میں جو فرض نماز کا ثواب ہے، رمضان المبارک میں وہ نفلوں کا ثواب اتنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ فرمایا اور فرضوں کا ثواب رمضان میں کتنا بڑھا دیا جاتا ہے؟ فرمایا ایک فرض نماز پڑھنے پر رب ذوالجلال 70 فرض پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی 70 گنا رب ذوالجلال رمضان المبارک میں فرض عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک فرض نماز آپ پڑھیں، رب ذوالجلال آپ کو 70 نمازیں پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ رات بھی اس میں برکت والی، اور اس کی ہر عبادت کا ثواب رب ذوالجلال 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اور ہر رات ہر شام کو رب ذوالجلال حضور کی امت سے کئی گناہگاروں کو روزانہ جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ رمضان المبارک میں رب ذوالجلال جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ وہ خطبہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان المعظم کی آخری تاریخ کو صحابہ کرام کو سنایا۔ اور جب بھی رمضان آتا تو حضور آخر میں اس کی تیاری کے لیے صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ وہ شعبان المعظم کی 15 تاریخ تک اپنے سارے معمولات سے، دنیا کے کاموں سے فارغ ہو جاتے تھے۔ جیسے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے تمام کام جلدی جلدی ختم کریں تاکہ رمضان میں کم سے کم کام ہو، زیادہ سے زیادہ عبادت ہو سکے۔ یہی طریقہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تھا کہ وہ شعبان المعظم کی 15 تک اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے تھے اور پھر رمضان المبارک کی تیاری میں لگ جاتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان المعظم میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے حضور کو رمضان المبارک کے علاوہ اگر کبھی روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے کثرت کے ساتھ تو وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ تو اس وجہ سے صحابہ کرام پوری تیاری کرتے رہتے تھے کہ اللہ کا مہمان آ رہا ہے۔ رمضان کو کیا کہتے تھے کہ اللہ کا مہمان آ رہا ہے، اس کی تعظیم کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی یہودی بھی رمضان المبارک کی تعظیم کرتا ہے، رب ذوالجلال اسے بھی معاف فرما دیتا ہے، اسے ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ رمضان المبارک میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم پر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے، اس کے لیے تیاری کرو، جو بھی تیاری ہو سکے، گھر کے کام کاج کم سے کم بچائیں تاکہ آپ کو روزے کی حالت میں ادھر ادھر نہ جانا پڑے۔ کاروباری معاملات جو مشکل کام ہوں وہ پہلے کر لیں تاکہ رمضان المبارک میں اچھے طریقے سے روزہ اور نماز ادا کی جا سکے۔ تو حضور علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا تم پر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو تمام مہینوں میں افضل بھی ہے، اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جہنم کے دروازے اس میں بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس میں جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، خوبصورت مزید اس پر اس کی تیاری کرائی جاتی ہے کہ رمضان شریف آنے والا ہے۔ اور آگے فرمائے کہ رمضان المبارک میں ایمان والوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ عام 11 مہینوں میں جتنا رزق مومن کا لکھا ہوا ہے، اس مہینے کے آتے ہی رب ذوالجلال
تمام ایمان والوں کا رزق دوگنا کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھنے میں آتا ہے بہت سارے لوگ اس میں اپنا بجٹ بھی دوگنا کر دیتے ہیں اور خرچ بھی وہ کرتے ہیں، لیکن انہیں محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک مہمانی ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں خاص اللہ تعالیٰ ہر ایمان والے کا رزق بڑھا دیتا ہے، کسی بھی طریقے سے اس کے پاس آئے گا۔ اس مہینے کا خاص ایک رزق ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے اور ہر ایمان والے کو وہ نصیب ہو جاتا ہے۔ آگے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اس ماہ مقدس میں کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے گا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا رب ذوالجلال اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا، یہاں تک کہ اگر ایک دانہ کھجور سے افطار کرائے یا ایک گھونٹ پانی پلا دے یا ایک گھونٹ دودھ یا لسی سے کسی کو افطار کرا دے تو اس کو بھی صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہی فضیلت حاصل ہوگی، کیونکہ ہمارے پاس میں ہر بندہ تو ایسا نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایک کھجور سے بھی افطار کرایا اس کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، اور فرمایا کہ جس نے کسی کو روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا رب ذوالجلال اس کے سارے گناہ معاف فرمائے گا، اور اس کو جو روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا اللہ تعالیٰ ایسا حوض کوثر سے جام پلائے گا میدان حشر میں، جب لوگ حساب و کتاب میں کھڑے ہوں گے روزہ افطار کراتے وقت لوگوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانے والے کو رب ذوالجلال اس پیاس سے محفوظ رکھے گا، جب لوگ گرمی محشر میں کھڑے ہوں گے رب ذوالجلال اسے جام کوثر پلا رہا ہوگا۔ آگے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کا پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، اور تیسرا جہنم سے آزاد کرنے والا ہے۔ یہ وہ خطبہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر شعبان المعظم میں ارشاد فرمایا جب کہ رمضان آنے والا ہوتا۔ رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے ہیں 2 ہجری کے آغاز میں، 2 ہجری میں، یعنی سن ہجری کا جب اسلامی تاریخ کا آغاز ہوا حضور کے مدینہ آنے کے بعد، مکہ کا جو دور ہے 13 سالہ، جب حضور وہ گزار کر ہجرت کر کے مدینہ شریف آ گئے، وہاں سے ہجری کی تاریخ کا آغاز ہوا، اور اگلے ہی سال جو شعبان آیا اس میں رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ تو اس طرح حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ چونکہ مدینہ پاک میں 10 سال کی تھی تو 1 سال بعد روزے فرض ہوئے، تو 9 مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں رمضان المبارک آیا ہے، اور اس میں سے بھی 7 مرتبہ 29 کا چاند ہوا، یعنی 7 مرتبہ حضور نے 29 روزے رکھے ہر مہینے کے، اور 2 مرتبہ 30 کا چاند ہوا، لیکن فرمایا کہ روزے 29 ہوں یا 30 اللہ ثواب 30 کا ہی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اکثر ہوتا ہے کہ رمضان المبارک اکثر 29 کا ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کے اندر بھی رمضان المبارک 7 مرتبہ 29 کا ہوا ہے۔ اس لیے ایمان والوں کو صحابہ کرام کے ذریعے ہم تک یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ جیسے ہی رمضان المبارک قریب آنے لگے تو اس کے استقبال کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی تیاری کی جائے، اپنے گھروں کو صاف ستھرا کی جائے اور عبادت کا ذہن بنایا جائے، معمولات کو ترتیب دیا جائے کہ اس ماہ میں زیادہ عبادت رب ذوالجلال چاہتا ہے کہ میرے بندے اس ماہ میں زیادہ متقی ہو جائیں۔ قرآن پاک میں جو رمضان کا روزے کا رب ذوالجلال نے حکم دیا وہ اس آیت میں دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ صرف تم پر فرض نہیں کیے گئے بلکہ تم سے پہلے بھی جو قومیں گزری ہیں
ان پر بھی اسی طرح کسی نہ کسی انداز میں یہ روزے فرض تھے، لیکن تم پر یہ ایک خاص انعام ہے کہ حضور نے فرمایا کہ چند چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے کسی نبی کو نہیں دی، وہ صرف مجھے دی ہیں، اس میں سے ایک رمضان کا مہینہ بھی ہے۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں اگر رب ذوالجلال امت مصطفیٰ کو معاف کرنے کا ارادہ نہ فرماتا کبھی رمضان کا مہینہ عطا نہ فرماتا۔ رب نے بخشنے کا ارادہ کر لیا ہے، تبھی اتنا مہربان اتنا رحمت والا مہینہ ایمان والوں کو نصیب فرما دیا ہے، اتنا رحمت والا مہینہ ہے کہ شیر خدا فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ مہینہ حضور کی امت کو عطا کر کے گویا حضور کی امت کو بخشنے کا ارادہ ظاہر فرما دیا۔ یہ اتنا کریم مہینہ ہے۔ رب ذوالجلال نے آگے فرمایا کہ ایک تو یہ روزے صرف تم نہیں رکھ رہے، تم سے پہلے بھی تھے، کسی امت پر 3 روزے تھے، کسی پر 4 تھے، کسی پر 1 تھا، 30 روزے مسلسل تم پر فرض ہیں۔ پہلے روزہ 24 گھنٹوں کا ہوتا تھا، کھولتے تھے اور فوراً اگلی نیت کرتے تھے۔ یہ اس امت پر مہربانی ہے کہ اللہ رب العزت نے آدھے دن کا رات کی چھوٹ دے دی اور دن کا روزہ رکھا۔ فرمایا یہ روزے تم سے کیوں رکھوائے جا رہے ہیں؟ 11 مہینے نہیں رکھوائے، 1 مہینہ کیوں رکھوایا جا رہا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تمہیں پرہیز کا طریقہ آ جائے، تمہیں یہ پتہ چلے کہ آنکھوں کو بچانا کیسے ہے، کانوں کو کیسے بچانا ہے، اور اپنے نفس کی مخالفت کیسے کرنی ہے۔ جس طرح روزے کی حالت میں تم صبح سے لے کر رات مغرب تک کچھ نہیں کھاتے، حالانکہ گھر میں کھانا بھی موجود ہوتا ہے، اللہ کا خوف تمہارے ذہنوں میں آ جاتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ نہیں کھاؤں گا۔ تو اس لیے رب ذوالجلال نے فرمایا روزہ رکھوانے سے مراد تمہیں بھوکا مارنا نہیں ہے کہ تمہاری بھوک سے ہمیں کوئی فائدہ ہوگا، تم سے روزے کا مطالبہ اس لیے ہے کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ اور تمہارے گناہ دھل جائیں، اور بعض گناہ ایسے ہیں جو روزے سے ہی معاف ہوتے ہیں۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزے کی ایک اور حکمت بھی بیان فرمائی ہے، توجہ ہے؟ سبحان اللہ، ذرا سارے مل کر کہیں سبحان اللہ۔ ایک اور حکمت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی، فرمایا روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے۔ جس طرح زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح روزہ رکھنے سے جسم پاک ہو جاتا ہے۔ اندر جو بیماریاں پل رہی ہوتی ہیں، جو پھر آگے جا کر بڑی بیماری کا روپ دھار لیتی ہیں، فرمایا اللہ چونکہ ہمیں پیدا کرنے والا ہے، ایک کمپیوٹر بندہ بناتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ وائرس اس میں کس وجہ سے آئے گا اور اس کو سکین کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ایک مکینک موٹر سائیکل بناتا ہے تو وہ ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ انجن خراب کیسے ہو جائے گا، اس کی حفاظت کرنی ہوگی، اس کو آئل بھی دینا ہے اور پیٹرول بھی دینا ہے۔ ہر چیز کو جو بندہ بناتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک کام کیسے کرے گی۔ رب ذوالجلال نے انسان کو بنایا، مسلمان کو بنایا، فرمایا 11 مہینے تو کھا لیکن 1 مہینہ روزہ رکھ تاکہ تیرے جسم کے اندر جو بیماریاں ہیں ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ تو ایسی بیماریاں جو اندر پیدا ہو رہی ہوتی ہیں یا ہو چکی ہوتی ہیں، جب بندہ مسلسل بھوکا رہتا ہے تو پورا دن بھوک کی وجہ سے مسلسل 29 یا 30 دن اس کے جسم میں جتنے وائرس اور جتنے جراثیم پیدا ہو چکے ہوتے ہیں، روزے کی برکت سے اللہ ان کا خاتمہ فرما دیتا ہے۔ اور دوسری حکمت یہ بیان کی کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ یہ بدن کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، یعنی آپ پر جب آپ مال کی زکوٰۃ نہ دیں تو مال حرام ضائع ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے وہ مال دنیا میں بھی ضائع ہو جائے گا اور آخر میں عذاب کی صورت میں ایک سانپ کی صورت میں آ جائے گا۔
جب مال میں سے زکوٰۃ دے دی جاتی ہے مال پاک بھی ہو جاتا ہے، برکت والا بھی ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ نہ دی جائے تو مال وہیں جم جاتا ہے، بڑھے گا نہیں کبھی، الٹا کم ہوگا، اور جتنا اس میں آپ مال ملاتے جائیں گے وہ اس مال کو بھی ختم کرتا جائے گا۔ لیکن جب آپ زکوٰۃ دے دیں گے وہ مال محفوظ بھی ہو جائے گا اور برکت والا بھی ہو جائے گا۔ اسی طرح فرمایا روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ رکھے۔ ہر عاقل بالغ مرد اور عورت پر رمضان کے 30 روزے اللہ نے فرض کیے۔ مریض کو چھوٹ ہے دو طرح کی، توجہ ہے۔ ایک مریض ہے جسے یہ امید ہے کہ ان قریب 3 مہینے کے بعد میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تو اس کے لیے چھوٹ ہے کہ ابھی اگر بیمار ہے اور رمضان کا مہینہ ہے روزے نہ رکھ، 3 مہینے بعد ان روزوں کی قضا کر۔ یہ اس مریض کے لیے ہے جس کا مرض دائمی نہ ہو، اس کو یہ یقین ہو کہ کچھ عرصے بعد میرا علاج چل رہا ہے میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ لیکن ایک مریض وہ ہے جسے یہ امید ہی نہیں کہ میں اب بستر سے اٹھ پاؤں گا اور میں اس مرض سے نجات پاؤں گا، تو اس کے لیے پھر اللہ نے فدیہ مقرر کیا ہے کہ وہ پہلے سے ہی رمضان شروع ہوتے ہی اپنے 30 روزوں کے حساب سے فدیہ یعنی صدقہ فطر کی مقدار کے مطابق وہ ادا کر دے۔ اس لیے جو ایسے مریض ہوں جو نہیں رکھ سکتے اور انہیں یہ خطرہ ہے کہ اگر ہم نے روزہ رکھا، بوڑھے لوگ، کمزور لوگ، یا گردے کے مریض، یا بہت زیادہ دل کے مریض، یا بہت زیادہ شوگر کے مریض جن کو خطرہ ہو کہ ہماری جان چلی جائے گی یا طبیعت بگڑ جائے گی، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے روزے کا فدیہ ادا کر دیں۔ اور جن کو لگتا ہے کہ ہم آگے جا کر ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر وہ سردی میں روزہ رکھنا چاہیں تو وہ اس کی قضا کر سکتے ہیں، لیکن روزہ کسی صورت معاف نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر رمضان المبارک کا ایک روزہ ترک کر دیا، اب بعد میں پوری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے، اس کے ثواب کو ہرگز نہیں پہنچ پائے گا جو اس نے جان بوجھ کر ایک روزہ ضائع کر دیا ہے۔ اتنا بڑا ثواب ہے، اور اتنا ہی رب ذوالجلال ناراض ہوتا ہے اس بندے سے جو طاقت رکھنے کے باوجود روزہ سے فرار حاصل کرتا ہے، بہانے بناتا ہے۔ یہ ایک ہمت کی بات ہوتی ہے، جب بندہ ہمت کر کے اس میں قدم رکھتا ہے پار میرا اللہ کرا دیتا ہے۔ صرف ایک ڈر ہوتا ہے کہ ہم نے 11 مہینے جو اتنا کھایا ہے، عادت ہے دوپہر میں کھانے کی، شام میں، لیکن جیسے ہی بندہ اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے نیت کرتا ہے اس کی بھوک اللہ ختم کر دیتا ہے۔ یہ آپ کو کوئی روزہ دار ہی بتا سکتا ہے۔ جب بندہ نیت کر لیتا ہے تو پھر پہلے روزے میں پریشانی ہوتی ہے، اس کے بعد طبیعت مل جاتی ہے اور بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے اور اللہ ہی مدد کرتا ہے، اور پھر پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن اس کے بدلے میں انعام کتنا اللہ عطا فرماتا ہے۔ فرمایا روزہ دار کے منہ سے روزے کی بھوک کی وجہ سے جو بدبو پیدا ہوتی ہے، اللہ فرماتا ہے وہ مجھے خوشبو کی طرح، کستوری کی طرح محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کے نزدیک پھر اس کا اجر اتنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو روزے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم پرہیزگار ہو جائیں، آنکھوں کا پرہیز، کانوں کا پرہیز۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث پاک موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، 2 عورتوں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور ان کے پیٹ میں درد ہے، اجازت ہے کہ وہ روزہ توڑ دیں یا کیا کریں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان کا تو روزہ نہیں ہے، میرے غیب جاننے والے آقا کریم علیہ السلام کا علم دیکھیں، صحیح مسلم میں۔ عورتوں نے اپنے گھر میں صبح روزہ رکھا، نیت کی، دوپہر میں پیٹ میں درد ہوا، حضور کی بارگاہ میں مسئلہ آیا کہ 2 عورتوں کے پیٹ میں درد ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کا تو روزہ نہیں ہے۔ عرض کی حضور انہوں نے سحری کی ہے، نمازیں پڑھی ہیں، روزہ رکھا ہے؟ حضور نے فرمایا انہوں نے روزہ ضرور رکھا تھا، لیکن انہیں کہو کہ جا کر الٹی کریں۔ انہوں نے روزے کی نیت کے بعد غیبت کی اپنی بہنوں کی،
غیبت کی، ان کی پیٹھ پیچھے ان کی برائی بیان کی، تو حضور کو وہ عرض کر انہوں نے گوشت کھایا ہوا ہے، وہ تو گوشت کھا چکی، ان کا روزہ تو ختم ہو چکا. کہا حضور انہوں نے تو کچھ نہیں کھایا. فرمایا انہوں نے جو غیبت کی اپنی بہنوں کا گوشت کھایا ہے. جو غیبت کرتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھاتا ہے. تو حضور نے فرمایا تجربے کے طور پر ان کو الٹی کراؤ. جب الٹی کرائی تو کالے رنگ کا گوشت باہر نکلا دونوں کے پیٹ سے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزہ رکھ کر غیبت کرے اور مسلمان بھائی کا گوشت کھائے اس کا روزہ پھر اس طرح ہوتا ہے. تو ان کو پھر الٹی کرائی گئی تو واقعی ان کے پیٹ سے وہ گوشت نکلا، حالانکہ انہوں نے غیبت کی تھی. تو غیبت روزے کی حالت میں بھی حرام ہے، اس کے علاوہ بھی حرام ہے. ہر حال میں غیبت بہت بڑا گناہ ہے. لیکن ہمارے ہاں اس حدیث کو سنانے کا مقصد ہے کہ اس کو مشغلہ نہ بنا لیا جائے. روزہ رکھیں تو پھر اپنے سونے کا ٹائم زیادہ کر دیں، گپ شپ کا ٹائم کم کر دیں، کیونکہ جب بندہ بولتا ہے تو منہ سے غلط بولتا ہے، جھوٹ اس کے منہ سے نکلتا ہے. غیبت تو پھر ایک عام چیز ہو گئی ہے کہ چند بندے بیٹھیں اور غیبت نہ کریں بہت مشکل ہے. تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے شام کو کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا، ثواب کچھ نہیں ملتا، سوائے پورا دن وہ بھوکے رہتے ہیں، کیونکہ وہ پرہیز نہیں کرتے. اور روزے کا مقصد ہی پرہیز کرنا ہے. بھوکا رہنا مقصد نہیں ہے کہ آپ صبح جلدی اٹھ جائیں اور آپ کو اٹھایا گیا ہے کہ آپ 4 بجے کھانا کھا لیں. 4 بجے کھانا کھلانا مقصد نہیں ہے کہ آپ کے پیٹ میں کچھ ڈالنا ہے، آپ کو بھوک لگ گئی ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ سکھانا ہے کہ جب اللہ کسی چیز کو منع کر دے تو کھانا حلال ہوتے ہوئے بھی اسے چھوڑ دو، اور جب حکم دے دے تو پھر اسے کھانا شروع کر دو. تمہیں بس یہ سکھانے کے لیے رمضان کے روزے آئے ہیں کہ تمہیں پرہیز آ جائے کہ پرہیز کیسے کرتے ہیں. یہ حضور کی امت کا خاصہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان میں ان پر میرا اللہ کتنی رحمت برسا رہا ہوتا ہے تو ہر امتی دعا کرے کہ پورا سال رمضان کے روزے رہے. بلند آواز سے کہہ سکتے ہیں. ہم پر امت مصطفیٰ پر رب ذوالجلال کی جتنی مہربانی ہے کسی امت پر اللہ اتنا مہربان نہیں. حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب ذوالجلال کے بڑے لاڈلے پیغمبر گزرے ہیں. حضرت ابراہیم حضرت خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو امام جلال الدین سیوطی نے حدیث پاک نقل کی ہے کہ رب ذوالجلال نے تختیاں عطا کی جو رب ذوالجلال کے کلام سے بھری ہوئی تھی. پچھلی امتوں کے واقعات تھے اور آنے والی امت کے واقعات تھے. اس میں جب انہوں نے پڑھا تو ایک امت کا لکھا ہوا تھا کہ ایک امت آئے گی وہ سب سے آخر میں پیدا کی جائے گی لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ ایسی شان والی امت سب سے آخر میں پیدا ہو رہی ہے اور جنت میں سب سے پہلے جا رہی ہے. رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ وہ میرے پیارے مصطفیٰ کی امت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ وہ امت مجھے عطا فرما. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وہ امت تو میں نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی. اللہ اکبر. آگے اسی تختی کے اندر درج تھا کہ جو امت آخر میں آنے والی ہے وہ 5 نمازیں ان کو دی جائیں گی اور 5 نمازوں کے درمیان 24 گھنٹوں میں ان سے جو بھی گناہ ہوتے جائیں گے 5 نمازیں پڑھتے ہی اللہ گناہ معاف فرما دے گا. آگے انہی تختیوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے بار الہ 5 نمازیں پڑھتے ہی 24 گھنٹے کے گناہ معاف یہ امت مجھے عطا فرما. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اے میرے کلیم میں نے وہ امت اپنے مصطفیٰ کو عطا فرما دی ہے.
آگے لکھا تھا کہ اے کلیم ایک امت آنے والی ہے جو بہت تھوڑی نیکی کرے گی پر ثواب زیادہ لے جائے گی، 3 بار سورہ اخلاص پڑھے گی پورے قرآن کا ثواب ملے گا، 1 بار سورہ یاسین پڑھے گی 10 قرآن پڑھنے کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا، 1 بار کلمہ پڑھے گی ایسا فرشتہ اللہ پیدا کرے گا جو زمین و آسمان میں پھیلا ہوا ہوگا، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک کلمہ پڑھنے والے کے گناہوں کو معاف نہ کر دیا جائے۔ حضرت کلیم نے عرض کی اے بارے الہ یہ امت تو مجھے عطا فرما، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اے میرے کلیم میں نے یہ امت اپنے مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے۔ آگے لکھا تھا اے کلیم وہ جو امت آنے والی ہے اس کی ایک اور شان یہ ہے کہ وہ جب بھی نیکی کا ارادہ کرے گی رب ذوالجلال فوراً نیکیاں لکھوا دے گا اور فرشتوں کو حکم ہوگا جیسے جیسے یہ نیت کرتے جائیں ان کا ثواب بھی لکھا جائے۔ اگر کوئی نیت کر لے کہ میں مسجد بناؤں گا فرشتے لکھ دیں گے کہ اس نے مسجد تعمیر کرا دی، اگر کسی نے نیت کی میں قرآن کا مدرسہ کھلواؤں گا ابھی اس نے نیت کی فرشتوں نے لکھ دیا، لیکن جب بندہ گناہ کا ارادہ کرے گا فرشتے عرض کریں گے باری تعالیٰ گناہ کا ارادہ کر رہا ہے لکھنا ہے یا نہیں؟ فرمایا جب تک گناہ کر نہ لے اس وقت تک لکھنا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے بارے الہ یہ امت مجھے عطا فرما، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اے پیارے کلیم یہ امت میں نے مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا پچھلی امتیں جب قربانی دینے کا وقت آتا جانور ذبح کرتے ایک پہاڑ پر رکھتے، ایک سفید رنگ کی آگ آتی اور اس کو جلا دیتی، ان کی قربانی قبول ہو جاتی۔ مصطفیٰ کی امت کی باری آئی، رب نے فرمایا پچھلی امتوں پر گوشت حرام تھا قربانی کا، اس امت کو یہ آسانی ہے خود ہی جانور لائیں ذبح کریں خود ہی کھا جائیں اللہ قربانی قبول فرما دیتا ہے۔ فرمایا اے میرے کلیم اس امت کو میں ایک عبادت حج بھی عطا کروں گا، یا اللہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا جتنا بھی بڑا گناہگار ہو سچی نیت سے ایک بار حج کرنے آ جائے، حج کر کے جب جائے گا گناہوں سے ایسا ستھرا ہو جائے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر آ رہا ہے۔ پچھلی امتوں پر مال غنیمت حرام تھا، یعنی جب جنگ پر جاتے تھے کافروں سے جو مال آتا تھا وہ استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ اس امت کو فرمایا جنگ لڑو جو مال بچ جائے وہ بھی تمہارا ہے، مال غنیمت بھی تمہارا ہے۔ پچھلی امتوں میں زکوٰۃ نہیں کھا سکتے تھے، صدقہ نہیں کھا سکتے تھے، لیکن زکوٰۃ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے شروع ہوئی ہے، لیکن اس امت کو فرمایا زکوٰۃ دے بھی سکتے ہو زکوٰۃ کھا بھی سکتے ہو۔ یہ ساری مہربانیاں ایسا خوبصورت مہینہ اللہ نے آمنہ کے لال کے صدقے عطا فرمایا۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی رمضان المبارک بالکل قریب آ جاتا تو لوگوں کو ڈراتے بھی اور اس کی اہمیت کے بارے میں بتاتے کہ خبردار اس کو ضائع مت کرنا۔ پہلے مسلمانوں میں بڑا ادب ہوتا تھا، اب بے حیائی کا وقت ہے، آداب کے خلاف ہر جگہ کام ہو رہے ہیں، رمضان میں ٹی وی چلتے رہتے ہیں، میوزک چل رہے ہیں اور پروگرام چلتے رہتے ہیں، لہٰذا یہ پھر بھوکا رہنا ہے، یہ روزہ نہیں ہے۔ اگر آپ روزہ رکھ کر ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے آپ نے روزہ نہیں رکھا، آپ بھوکے بیٹھے ہیں اور آپ کو شام کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اگر آپ ٹی وی کے شوز دیکھ کر اپنا روزہ پھر تو آپ روزہ پاس کر رہے ہیں، حالانکہ اس کا تو ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے۔ حضور نے فرمایا روزہ دار سویا ہی رہے نا فرض نمازیں پڑھنے کے بعد، جتنی دیر سوتا رہے گا اس کا بستر بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہے گا۔ اور فرمایا جوتا پہننے کا ارادہ کرے گا کہ میں جوتا پہنوں تو کسی کام سے جاؤں، فرمایا اس کا جوتا بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کر رہا ہوتا۔ اتنا رمضان المبارک کا ادب اور احترام کرنے میں رب ذوالجلال جب کوئی کسی کو انعام عطا فرماتا ہے، بندہ مومن اگر روزہ رکھ لے اس کا پرہیز کرے تو اس کے منہ کی خوشبو سے بھی پیار کرتا ہے،
وہ سو بھی رہا ہو تو فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. اس کے جہاں ہر سانس پر نیکی مل رہی ہو وہاں ٹائم پاس نہیں کیا جاتا. جتنی دیر آپ کے ہو سکے رمضان کی سب سے بڑی عبادت تلاوت قرآن ہے، سب سے بڑی عبادت.